اب کرنا کیا چاہیے؟ ایز اے سائنس اسٹوڈنٹ ہمیں اچھی زندگی گزارنی چاہیے. اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ہیلدی لائف گزارنی چاہیے. فزیکلی اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے, اپنی نیند کے پیٹرن کو ٹھیک کرنا چاہیے, اور انٹلیکچوئل اور ایموشنل لیول پر ہمیں صاف ستھری زندگی گزارنی چاہیے, اسٹریس فری زندگی میکسیمم جتنی ہو سکے. اور بینگ اے مسلمان ہمیں تو بہت ایڈوانٹیج ہے کہ آخرت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے, اور یاد رکھ کے گزارنی چاہیے کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے, اور یاد رکھنا چاہیے کہ مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے, یاد رکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے پوچھا جائے گا. جنت دوزخ کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, جنت دوزخ کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. ہمیں اندازہ نہیں. سورہ فرقان کی ایک آیت میں ہے ساعت مستقرم و مقامہ, جہنم تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہت بری جگہ ہے اور مستقل رہنے کے لیے بھی بہت. کئی لوگ مذاق میں کہتے ہیں او کوئی نہیں جنت چلا جاؤں گا, پھر مسلمان پھر چلے. ان کو پتہ نہیں ہے وہ بات کیا کر رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جہنم ہے کیا چیز, ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جہنم ہے کیا چیز. تو اس لیے بس جنت اور جہنم کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. یوم الدین آپ دیکھیں 8 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وحی آتی رہی, اس میں میکسیمم یوم الدین ایمانیات, خدا تعالیٰ کا لا شریک وحدہ لا شریک ہونا, اور یوم الدین کہ آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا. تو لہٰذا یہ سارا علمی طور پر تو ٹھیک ہے, ادروائز اگر ہم اپنی زندگی کو یہ خدا کے استحضار کے ساتھ گزاریں, یعنی ہم یہاں 4 بندے بیٹھے ہیں تو خدا بھی موجود ہے, اس اویئرنیس کے ساتھ گزاریں, آخرت کی اویئرنیس کے ساتھ گزاریں کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جو میں کر رہا ہوں اب میں نے یہ یہاں رکھا ہے, اس میرے ایکٹ کا میری آخرت کی زندگی پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. یا تو میری یہ کروڑوں سالوں کو بنا رہا ہے یا کروڑوں سالوں کو بگاڑ رہا ہے. میں نے ایک غلط کام کیا ہے تو یا تو میری آخرت کے اربوں کروڑوں سال جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور کروڑوں سال بگڑ رہے ہیں. تو اب اس کے ساتھ آپ زندگی گزاریں تو یہ جتنی باتیں یہ آپ کو فروئی لگیں گی, غیر ضروری لگیں گی, اس پہ ہم ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے. اور بہت عرصے سے نا میں آپ بتاؤں میں نے نا یہ ٹی وی شیوی چھوڑ دیا ہے. گڈ, ویری گڈ. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ جو ٹاک شوز ہوتے ہیں مجھے بالکل غیر ضروری لگتے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ نواز شریف ٹھیک تھا کہ عمران خان ٹھیک تھا. کتنی مطلب فضول بات ہے کہ یہ فلانے نے یوں کیا, فلانے اخبار میں یہ خبر آ گئی فلانے. اور ہمیں کہاں سے یہ کرج آ جاتی ہے کہ ہم 3 گھنٹے بندوں کی بحثیں سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ نواز شریف جھوٹا ہے کہ پیپلز پارٹی جھوٹی ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے کہ فلاں جھوٹا ہے اور جھوٹا ہے. ہم جو ہمارا اصل ڈائریکشن ہے, اور خاص طور پر اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اس راستے پہ ڈالیں. بہت اچھا. میں نے ایک اسٹڈی کی عمران بھائی, اسی یہاں بچے آتے ہیں نا, ماں آتی ہیں, ان کے بچے آتے ہیں, میں نے کاغذ پہ پڑھا ہوا ہے, کاغذ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. بچوں سے پوچھتا ہوں تم بڑے ہو کر کس جیسا بنو گے, اور یہ میں 7-8 سال کے بچوں, بس اس سے زیادہ عمر کے بچوں سے نہیں, اس سے اوپر بڑا چلاک ہو جاتا ہے, یہ انوسینٹ بچہ ہے. 80% بچوں کا سوچیں اتنی بلاک ہیں وہ آگے سے بولتا ہی نہیں ہے. اور یہی وہ ٹائم تھا جس میں اس نے اپنا قبلہ درست کرنا تھا. میں نے دیکھا 80% کیا بننا ہے, کچھ بھی نہیں. جو جن کی سوچ ہے ان میں سے کوئی کیا بننا چاہتا ہے جی, فٹ بال کا پلیئر بننا چاہتا ہے, کرکٹ کا پلیئر. ایک نے کہا میں عاطف اسلم بننا چاہتا ہوں, ایک نے میں نے کہا یہ بننا. اچھا مجھے کہیں عاطف اسلم وہ کیوں نہ بنے جب اس کے ابا امی سارا دن اس کو عاطف اسلم دکھاتے ہیں. ہاں بالکل بالکل, اس کا تو قصور نہیں ہے نا. پھر میں تقریباً 18 بچوں سے پوچھ چکا ہوں جنہوں نے جواب دیا ہے. میں ابھی کر رہا ہوں, میں اس کو سینکڑوں تک اسٹڈی کو لے کے جاؤں گا. 18 میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں خالد بن ولید جیسا بننا چاہتا ہوں, محمد بن قاسم بننا, کسی نے یہ نہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ جائیں. کسی ایک بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں علی ابن طالب کی طرح بننا چاہتا ہوں, ابو بکر صدیق کی طرح بننا چاہتا ہوں, عثمان اور عمر کی طرح بننا چاہتا ہوں, طلحہ کی بننا چاہتا ہوں, حضرت زبیر کی طرح بننا چاہتا ہوں. کسی نے نہیں کہا. اچھا چلو کسی نے نہیں کہا میں قائد اعظم کی طرح بننا چاہتا ہوں, علامہ اقبال کی طرح بننا چاہتا ہوں, مستاریدی کی طرح بننا چاہتا ہوں. کسی نے نہیں کہا البیرونی کی طرح بننا چاہتا ہوں, ابو علی سینا کی طرح بننا چاہتا ہوں, ابن رشد کی طرح بننا چاہتا ہوں. گھر میں ابن رشد کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, گھر کے اندر کسی کو ابن رشد کا پتہ ہی نہیں ہے. ہیروز جو ہمارے, کسی کو خالد بن ولید کا پتہ ہی نہیں ہے. بچے کو آپ پوچھیں کسی خالد بن کون تھے, ہاں ایک صحابی تھے, اسے بتایا ہی نہیں انہوں نے. سر کس کا قصور, بتایا ہی نہیں. ہاں بالکل, کس کا قصور ہے پہلا سکول. اس لیے سر میں آپ تو خیر ماشاءاللہ پرنسپل ہیں اور پروفیسر, آپ نا اسکولوں کے اندر یہ جو فروئی قسم کا علم ہے نا, اس سے بچوں کی جان چھڑائیں. جتنا تو نمبر لے کے نا جاب کرنے کے لیے علم ہے اتنا تو کافی ہے. باقی بچوں کا قبلہ درست کریں, بہت اچھا, ان کے آئیڈیلز کو درست کریں. بہت آئیڈیل, بچوں کو پتا ہو کہ کون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے. ہاں ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہو, کون کو پتا تو لگے کہ کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو فخر تو ہونا کہ میں ان کا امتی ہوں. اگر آپ نے اپنے آئیڈیلی عاطف, میں خدا نہ خواستہ عاطف اسلم یا یہ ان ساروں کو, ان کا ایک فن ہے, وہ اپنے فن میں ٹھیک ہیں,
لیکن اب ان کو قبلہ تو نہیں بنایا جا سکتا. نہیں سواری پر نہیں ان کو قبلہ تو نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے وہ اپنا فن ہے, جس نے گلوکار بننا ہے ٹھیک ہے وہ آدر بن جائے. میں اس کو خدا نخواستہ ان لوگوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں, یا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی لیٹ ڈاؤن کر رہا ہوں, لیکن قوموں کا قبلہ جوانوں کا جو ہے نا اس طرح. بہرحال یہ بات آپ نے کچھ اور پوچھی, کچھ اور نکل آئی, تو یہ میرا خیال ہے یہ ہمیں کرنا چاہیے, اپنے بچوں کے قبلے کو درست کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.